السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام تک اور میں ہوں آپ کا میزبان حیدر کھل۔ ناظرین، کافی عرصے سے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے عوام کو بھی پریشانی کا سامنا ہے، چونکہ ایم پی ایز اور ایم این ایز تک عام آدمی کی اس طرح سے رسائی نہیں ہوتی جس طرح سے ایک چیئرمین، وائس چیئرمین یا کونسلر سے جا کر بات کی جا سکتی ہے۔ عوام پریشان ہے، ان کا بھی مطالبہ ہے کہ جلد سے جلد جو بلدیاتی انتخابات ہیں وہ کروائے جائیں تاکہ گلی محلے سے جو لوگ ہیں وہ ان کے نمائندے بنیں اور انصاف جو ہے ان کو ان کی دہلیز پر ملے۔ آج پروگرام میں اس پر بات کریں۔ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ بلدیاتی انتخابات پنجاب میں کافی دیر سے نہیں ہوئے، کیا نقصان ہو رہا ہے؟ یہ بلدیاتی انتخابات تو نون لیگ نے جو کروائے ہوئے تھے، بالکل عوام کا بڑا کام ہو رہا تھا، لیکن جو حکومت آئی، جو جیلوں میں بیٹھے ہوئے انہوں نے، حکومت نے یہ بلدیاتی انتخابات پی ٹی آئی نے توڑ دیا، نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ پاکستان کے اندر یہ قانون ہے کہ بلدیاتی انتخابات جو ہوتے ہیں آنے والی حکومتیں توڑتی ہیں، یہ نہیں ٹوٹنے چاہیے۔ بلدیاتی انتخابات سے عام آدمی کے پاس انصاف چلا جاتا ہے اور انشاءاللہ گلی محلے میں، اور انشاءاللہ تعالی ہماری جو اچھا، مجھے حکومت یہ آئی ہے۔ بتائیں کہ عوام کو کیا پریشانی ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اتنا عرصہ ہو گیا ہے، اب تو ایم پی ایس تک تو ویسے رسائی نہیں ہوتی۔ نہیں ماشاءاللہ، اب جب پنجاب کے اندر تو ہو رہی ہے، پنجاب کے اندر ایم پی اے بھی ہیں اور ہمارے جو چیئرمین وائس چیئرمین ہیں وہ لوگوں کے پاس جا کر کام بھی کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کو پراپر چینل ہونا چاہیے، بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے۔ پوری دنیا میں بھی کہیں بھی چلے جائیں آپ، قانون ہے کہ دنیا کے اندر بلدیاتی انتخابات چلتے رہتے ہیں، اس کو توڑنا نہیں چاہیے۔ جون سی مرضی حکومت آئے، بڑے الیکشن ہو چھوٹے الیکشن ہو، بلدیات کو نہیں توڑنا چاہیے۔ پنجاب حکومت سے کیا مطالبہ کرنا چاہیں؟ پنجاب حکومت ہماری بڑی اچھی اس وقت چل رہی ہے، چیف منسٹر ماشاءاللہ باجی مریم نے بڑا کنٹرول کیا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں مہنگائی نیچے آ رہی ہے، بالکل مہنگائی اوپر نہیں گئی اللہ پاک کی رحمت سے۔ یہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے۔ اور بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ کیا حال ہے آپ کا؟ جی اللہ کا کرم الحمد اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے کافی عرصے سے پنجاب میں، تو کیا مشکلات ہیں؟ دیکھیں، سب سے زیادہ تو گراس روٹ لیول پہ لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں، خصوصاً دیہات کے لوگ جو چھوٹے شہر ہیں وہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ تو اگر بلدیاتی انتخابات ہم پی ٹی آئی کے دور سے دیکھنا شروع کریں تو انہوں نے تو آ کے جو پہلے سے چلنے والے ادارے تھے ان کو سب کو ایک جو ہے نا وہ دن میں ہی ختم کر دیا تھا۔ پھر انہوں نے بڑی طویل جدوجہد کی اور انہوں نے اپنے آخری دنوں میں جا کے سپریم کورٹ سے فیصلہ کروایا اور وہ دوبارہ سے بحال ہوئے، اور پھر وہ چند دنوں کے بعد جو ہے نا وہ چلے گئے۔ تو اس کے بعد دیکھیں مسلم لیگ نون کی حکومت کو آئے ہوئے بھی تقریباً 8-9 ماہ ہو رہے ہیں، تو چاہیے کہ بلدیاتی انتخابات کروائیں، لیکن چونکہ اب ان کے پاس سیاسی بیانیہ نہیں ہے یا ان کو لگتا ہے کہ ہمیں نقصان ہوگا اگر ہم بلدیاتی انتخابات کرواتے ہیں، تو یہ جو ہے نا یہ بھی کرواتے نظر نہیں آ رہے، تو لوگ تو اس سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ ظاہر ہے جو لوگوں کے مسائل ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، اور جو یونین کونسل لیول کے مسائل ہیں یا جو یونین کونسل لیول کی جو انفراسٹرکچر ہے یا وہاں پہ جو ایک سسٹم ہے اس سے لوگ مستفید نہیں ہو پا رہے کیونکہ ان کے منتخب نمائندے ہی نہیں ہیں ان کے پاس۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اگلے آنے والے 1 سال میں یا 2 سال میں حکومت کروا دے گی؟ یہ تو حکومت کی نیت پہ ہے، نیت کیسی لگ رہی ہے؟ مجھے تو نیت میں فطور نظر آ رہا ہے اس وقت، کیونکہ پولیٹیکل بیانیہ مسلم لیگ نون کے پاس کوئی مضبوط نہیں ہے اس ٹائم، تو اگر وہ الیکشنز کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے جو حال ہوگا، اس وجہ سے وہ جو ہے نا وہ لوگوں کو ان کے ایک آئینی حق سے محروم رکھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں یہ تو ساری جماعتیں کہہ رہی ہیں، پی ٹی آئی نے بھی تو یہی کیا ہے۔ پی ٹی آئی نے بہت غلط کیا تھا، انہوں نے تو لوگوں کے مینڈیٹ کو چھینا تھا، لوگوں نے تو اپنے نمائندے چنے ہوئے تھے جو تقریباً 57,000 کے قریب تھے، تو ایک ہی دن میں بالکل ایک آمرانہ کام کیا تھا، اور یہ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، یہ جو ہے نا یہ عوام کے حقوق کی بات کرتے ہیں، تو یہ جو ان کا فیصلہ تھا وہ تو انتہائی آمرانہ فیصلہ تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ان اسمبلیوں کو توڑ دینا یا کوئی نیشنل اسمبلی کو توڑ دے تو اس کو ہم آمر کہتے ہیں، تو اگر کوئی جو ہمارا جو بلدیاتی سیٹ اپ ہے اس کو توڑتا ہے تو ہمیں اس کو بھی آمر کہنا چاہیے۔ بڑی اچھی گفتگو انہوں نے کی، آپ نے سنی۔ بلدیاتی انتخابات سے عام آدمی جو ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے، جو انصاف ہے دہلیز پر اس کو ملتا ہے، اس لیے
بہت ضروری ہے کہ ملک میں بلدیاتی انتخابات کروائے جائیں. وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بڑا اہم ادارہ ہے بلدیاتی. کیا اقدامات کر رہے ہیں اس کی بہتری کے لیے اور کس طرف لے کر جا رہے ہیں آپ ان ساری چیزوں؟ شکریہ کرو صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلدیاتی ادارے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈور سٹیپ پہ سروسز کا نام ہے. بلدیاتی اداروں کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دہلیز پہ آپ کو سروسز پرووائڈ کی جائیں. اور پنجاب میونسپل ڈیولپمنٹ فنڈ کمپنی جو کہ ایک ذیلی ادارہ سمجھ لیجئے یا ایک ٹیکنیکل آرم ہے لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کی, اور اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ لوکل گورنمنٹس کو مضبوط کرے, لوگوں کو فیسیلیٹیز پرووائڈ کرے اور اس میں مدد کرے لوکل گورنمنٹس کی کہ کس طرح زیادہ سے زیادہ بہتر طور پہ. جدت کیا لا رہے ہیں آپ؟ کیا نئی چیز انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں؟ جی دیکھیے, بہت سی سفیئرز ہیں جس میں پی ایم ڈی ایف سی اس وقت کام کر رہا ہے, جس میں ایک تو ورلڈ بینک کے تحت پنجاب سٹیز پروگرام آپ کے علم میں ہے کہ جس میں ہم میونسپل سروس کی پروویژن کے لیے کام کر رہے ہیں, اور جس میں ہارڈ کمپوننٹ بھی ہے اور سافٹ کمپوننٹ بھی ہے. اور اگر اس چیزوں تمام کو دیکھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں تو ایک اور جی آئی زی ایک جرمن ادارہ ہے جس کی کولیبریشن کے تحت, جس میں پی ایم ڈی ایف سی باقاعدہ اس کا ایک پارٹنر ہے اور جس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. اور بیسیکلی اس میں 4 لوکل گورنمنٹس ہیں پنجاب کی, جس میں ایک تو ٹوبا ٹیک سنگھ ہے, شیخوپورہ ہے, جہلم ہے اور لاہور ہے. بیسیکلی یہ 4 پارٹنر ایم سیز ہیں آپ کی اس پروگرام میں, جس پروگرام کا نام ہے سپورٹ ٹو اسٹرینگتھن لوکل سروسز بائی لوکل گورنمنٹس. یہ ایک فنڈ ہے جو کہ پرووائڈ کرتا ہے جی آئی زی. اچھا, اس میں جو قوانین ہیں وہ کیا متعارف نہیں کروانے جا رہے ہیں اور کیا سروسز ہیں جو روایتی جو طریقہ کار ہے اس سے ہٹ کر دینے جا رہے ہیں؟ سوشل مینجمنٹ انوائرمنٹ آج کا ایشو ہے, تو سوشل مینجمنٹ پہ انوائرمنٹ پہ باقاعدہ ایس او پیز ڈیولپ کروائے ہیں ہم نے اور ان کی ٹریننگ دی ہے, اور اس ٹریننگ میں ہم نے بتایا ہے کہ ہم آنے والے وقتوں سے کی مشکلات سے کیسے نبرد و آزما ہو سکتے ہیں. کیونکہ انوائرمنٹ کو اگر اس مسئلے کو حل کرنا ہے تو وہ ہمیں بالکل گراؤنڈ لیول سے کرنا ہے, اور گراؤنڈ لیول پہ آپ کے پاس لوکل گورنمنٹ ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری پنجاب گورنمنٹ اور خاص طور پہ ہماری چیف منسٹر میڈم مریم نواز صاحبہ جو ہے اس کے اوپر بڑا ان کا ایمفیسس ہے اس بات پہ, اور ہمارے منسٹر لوکل گورنمنٹ جو ہیں اس وقت وہ اس کے اوپر بڑی اپنی کلیدی نظر رکھتے ہیں اور بڑی تفصیلی نظر رکھتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کی گائیڈنس میں اس کو مزید آگے لے کے چلیں. آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس کے لیے ایس او پی ڈیولپ کیے ہیں, ان کے لیے ہم نے ٹریننگ کا اہتمام کیا ہے. اس کے علاوہ ہم نے جینڈر, دیکھیں جہاں ہم انوائرمنٹ پہ بات کر رہے ہیں, ہم سوشل مینجمنٹ پہ بات کر رہے ہیں, ہم جینڈر پہ بھی بات کر رہے ہیں. ہم نے جینڈر کے لیے ایس او پیز بنائے ہیں کہ جو جینڈر کے لیے کس طرح کے ایس او پیز ہونے چاہیے کہ لوکل گورنمنٹ ان کو کس طرح, اور بڑی امپورٹنٹ چیز ان تینوں چاروں چیزوں کے ساتھ جو امپورٹنٹ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے, انفارمیشن پہنچنی چاہیے. رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کہاں سے انفارمیشن لے سکتے ہیں, کیسے لے سکتے ہیں. اس میں ہمیں پرو ایکٹیو ڈسکلوجر کیسے کرنے ہیں, یہ ساری چیزوں کی ٹریننگ تقریباً 538 کے قریب ہم نے لوگوں تک پہنچائی ہیں. اور آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ ہم نے جو ٹریننگ کو صرف بڑے آفیسرز تک یا آفیشل تک محدود نہیں رکھا, ہم نے ایون سینیٹری ورکر کے لیول پہ جا کے, یا آپ نے روز سنا ہوگا کہ کسی گٹر میں داخل ہونے سے لوگوں کی فوتگی ہو گئی, مس ہیپس ہوئے ہیں, ہم نے باقاعدہ اس کے لیے ٹریننگز کا اہتمام کیا ہے. اور نہ صرف سینیٹری ورکرز کو بلکہ ان کے سپروائزرز کو, ان کے انچارج کو ہم نے بتایا ہے کہ آپ نے کیسے اور کس طرح آپ نے اپنے گٹرز یا صفائی یا جو کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ صفائی کے سلسلے میں وہ لوگ ہمارے ہیروز ہیں, اور ان ہیروز کو ہم نے ٹرین کرنے کی کوشش کی ہے. اچھا, لوکل گورنمنٹ ایک ایسا ادارہ ہے جو بہتر کام کرے تو جو ریلیف ہے وہ لوگوں کی دہلیز پر انہیں ملتا ہے, تو اب ظاہر سی بات ہے چیزیں بہت بہتر کرنے والی ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کتنا ٹائم لیں گے ساری چیزیں بہتر کرنے میں؟ اور اب کیونکہ لوگوں کو ریلیف چاہیے. دیکھیں, ریلیف دینے سے پہلے بہت ضروری ہے کہ جو ریلیف دے رہا ہے اس کو اپنے قانون و ضوابط کا علم ہو, تاکہ وہ قانون و ضوابط کو ان کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کر سکے. ہمارے لیے بہت بڑی پرابلم یہ آ رہی تھی کہ ہمارے بہت سے جو آفیسرز لوکل گورنمنٹ کے فیلڈ میں کام کر رہے تھے
بے شک ان کو اپنے قانون ضابطے کا پتہ تھا، لیکن کوئی ایک یونیفائڈ شکل موجود نہیں تھی جہاں پہ تمام قانون ضابطے موجود ہوں، اور جب وہ اپنا کام کریں تو وہ قانون ضابطے کے تحت اس کو کریں۔ اس سلسلے میں پی ایم ڈی ایف سی نے جی آئی زی کے ساتھ مل کے ایک کمپینڈیم پنجاب لوکل گورنمنٹ لاز کا ہم نے تیار کیا، جو کہ اس وقت نہ صرف پی ایم ڈی ایف سی کی ویب سائٹ پہ موجود ہے، لوکل گورنمنٹ کی ویب سائٹ پہ موجود ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس پورے کمپینڈیم میں سارے کا سارا لا ہے، ہر سیکشن کے ساتھ اس سیکشن کی کمنٹری ہے، اس سیکشن سے متعلق جتنے کورٹ کیسز جو رپورٹڈ کورٹ کیسز ہیں ان کو اس میں لکھا گیا ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی ریگولیشنز جاری کی گئی ہیں لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ نے اس سلسلے میں اس کو کرنے کے لیے کہ ان کو کیسے کرنا ہے، اس کے متعلقہ رولز کیا ہیں، وہ تمام کے تمام آپ کو ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ یہ لوکل گورنمنٹ کے آفیسرز کے لیے بڑا سود مند ہے، لوگوں کے لیے بڑا سود مند ہے کہ وہ یہ دیکھ سکیں کہ ان کی لوکل گورنمنٹ نے ان کے لیے کیا کرنا ہے۔ اور ایک اور کمپوننٹ جو اس کے لیے بہت ہے کہ جو لوگ تحقیق کر رہے ہیں، محقق ہیں، جو لوکل گورنمنٹ کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، ان کو بھی اس قسم کی چیزیں جگہ جگہ ڈھونڈنی پڑتی ہیں۔ تم نے یہ تمام چیزیں ایک جگہ اکٹھی کر کے، اس میں بہت بڑا رول ہے ہمارے سیکرٹری صاحب کا، اور خاص طور پہ ہماری اسپیشل سیکرٹری لوکل گورنمنٹ جو ہیں میم آسیہ گل ہیں آج کل ہماری، ان کا بہت بڑا رول ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر بہت گائیڈنس کی ہے، اور ہماری جو فوکل پرسن ہے اس پورے سسٹم کی میڈم ماریا طارق جو ہماری ایڈیشنل سیکرٹری ہیں، ان کے ساتھ مل کے ہم نے یہ لوکل گورنمنٹ۔ اچھا، آنے والے وقت میں ہمیں لوکل گورنمنٹ جو ادارہ ہے وہ جدید طریقے سے چلتا ہوا نظر آئے گا؟ دیکھیے، جیسے میں نے قانون ضابطے کا ذکر کیا، وہاں ایک بہت بڑی چیز امپورٹنٹ جو ہے وہ ہے ایتھکس، کہ جو لوکل گورنمنٹ کے آفیسرز ہیں، جو آفیشلز ہیں، ان کو اچھی ایتھکس ہونی چاہیے، ان کا ضابطہ کار اتنا اچھا ہونا چاہیے، عوام کے ساتھ رویہ، عوام کے ساتھ ان کا رویہ۔ تو اس کے لیے باقاعدہ ہم نے پبلک سروس ایتھکس پہ 3 ٹریننگز کروائی ہیں، اور ان 3 ٹریننگز میں مختلف پنجاب کے شہروں کے آفیسرز جو تھے، جو وہاں پہ پرنسپل آفیسرز تھے، جہاں پہ دوسرے آفیسرز تھے، ان تمام کو ہم نے وہاں پہ بلایا، اور ایک علی ساجد صاحب ہمارے بڑے مشہور اسپیکر ہیں، ان سے مل کے ہم نے وہاں ان کو ایتھکس کے اوپر باقاعدہ ایک پوری بکلٹ تیار کر کے دی ہے کہ آپ کے پاس کسی سائل نے آنا ہے تو آپ نے اس کو کیسے ملنا ہے، اس کی مدد کیسے کرنی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر کام ہی کر گزریں، لیکن اس کی بات کو سن لینا، اور سن کے اس کو یہ تسلی دینا کہ اس کی بات سنی گئی ہے اور بہت جلد اس کا مسئلے کو حل وہ آدھی ٹینشن ویسے ہی ختم ہو جاتی، کوئی افسر اچھے طریقے سے بات کر لے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور اب اس کے ساتھ ساتھ جہاں ہم نے ان کو ایتھکس میں، لا میں ان کے ساتھ کام کیا، اس کے ساتھ ایک اور ہم نے کام کیا کہ ان کا ہاریزن بڑا کیا جائے۔ اس ہاریزن بڑا کرنے کے لیے ہم نے 2 قسم کی پیئر ٹو پیئر، ایک تو پیئر ٹو پیئر ہم نے ارینجمنٹ کیا وزٹ کا، ایک ہم نے ایکسپوئر وزٹ کا کیا انتظام، اور اس کے لیے ہم نے کے پی کو اپنا ٹارگٹ بنایا کہ ہم کے پی میں پہلے تو مین آفیسرز کو، جو ہمارے میل آفیسرز تھے، ہم ان کو لے کے گئے، ان کو وہاں کی بیسٹ پریکٹسز دکھائیں، وہاں بتایا کہ وہ لوکل گورنمنٹ وہاں کیسے بہتر طریقے سے وہ کر رہے ہیں، یا کون سی اچھی چیز ہے جو لا کے ہم یہاں ریپلیکیٹ کر رہے ہیں۔ اور اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوا کہ جب وہاں سے ہمارے کولیگ واپس آئے تو ایک سرویز ہے جو وہاں پہ سوات اور منگورا واٹر سپلائی کا کیا جاتا ہے، اور ای بلنگ کے تحت متعارف کروایا جاتا ہے۔ تو اس چیز کو اب ہم ٹوبا ٹیکسنگ کو ماڈل سٹی پہلے بنا کے وہاں سے شروع کرنے لگے ہیں کہ نہ صرف وہاں کا واٹر کا سروے کریں گے، گھر گھر کی مشکلات کو دیکھیں گے کہ لوگوں کو کیا پرابلم آ رہی ہے، ولنگ ٹو پے ایک سروے کروائیں گے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی کوالٹی کو بھی وہاں پہ چیک کریں گے کہ کس قسم کا پانی لوگوں کے گھروں میں سپلائی کیا جا رہا ہے۔ اس کو ہم ریپلیکیٹ کرنے جا رہے ہیں ٹوبا ٹیکسنگ میں، پھر ہم شیخو پورہ شاید لے کے جائیں اور اس کو جیلم تک پہ لائیں گے اس ساری ایکسرسائز کو۔ تمنا صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہے، لوگوں کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے جو کام ہے وہ پی ایم ڈی ایف سی کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ وقت ہوا چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہو۔ ویلکم بیک۔ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور ایم پی اے ممتاز چانگ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ چانگ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بلدیاتی انتخابات نہیں ہو رہے پنجاب میں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ عوام کو نقصان نہیں ہو رہا؟ بالکل، اور نقصان بھی ہو رہا ہے اور ساتھ ہم سے سوالات بھی ہو رہے ہیں، عوام کر رہی ہے، اور جو لوکل باڈی الیکشن وہاں پہ ٹیسٹ کرتے ہیں لوگ، اس کے
اور لوگوں کو بہت امیدیں ہوتی ہیں اس لوکل باڈی الیکشن سے، اور بلکہ یہ پچھلے الیکشن سے ہی ہم جو دوسری جماعت کی حکومت تھی تب سے یہی ہم سے سوالات ہیں، اور یہ ہو جائیں تو بہت ضروری ہے، مگر کوئی بھی جیتے یہ نہیں ہے کہ ابھی کوئی خوف اور ڈر سے ہم بلدیاتی الیکشن نہ کرائیں، کم از کم عوام تک ریلیف تو اس کا پہنچے گا، ڈائریکٹ ریلیف پہنچے گا۔ اب تو ہم بیوروکریسی کے ہاتھوں میں ہیں، اور وہ ظاہر ہے جب الیکشن ہوں گے تو عوام سے ہی نمائندہ آئے گا، ڈائریکٹ عوام تک وہ سارے اپنے اختیارات ہوں گے۔ اب وہ اختیارات عام آدمی، آپ کو کہیں ڈسٹرکٹ ہمارا 80 کلومیٹر دور ہے، کہیں 50 کلومیٹر کسی کو دور ہے، وہ ڈی سی اور اے سی تک، اسسٹنٹ کمشنر تک نہیں پہنچ سکتا۔ جب یہ اختیارات نیچے ہوتے ہیں، ڈسٹرکٹ کونسل کا نیچے اختیارات ہوتے ہیں، آپ کے چیئرمین ہے یا ناظم ہے یا کونسلز ہیں یا ممبرز ہیں، جو بھی اس کو نام دے دیں، تو یہ ہمیشہ تبھی بہتر ڈیولپمنٹ ہے۔ مگر ہمارے ایک جو پارلیمنٹیرین ایم پی ایم این اے کے لیے بہت بڑے مشکلات ہے، وہ سارا لوڈ ایم پی ایم این اے کے اوپر، نہیں تو یہ جو ڈیولپمنٹ کے سارے رولز اور کام ہیں یہ بلدیاتی اداروں کے ہیں۔ آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی۔ ہمارے لیے آسانی، ہم سے کافی زیادہ فرق پڑے گا، اور ہم یہاں سلیکشن ہم کریں، باقی ہم کام کریں، اور ہم آ کے بڑے ایشو جو ہے، بڑے معاملات ہیں، ان پہ اسمبلی بڑا فلور ہے ہمیں، مگر یہ گلی محلوں کے کام تو کم از کم وہاں کے جو لوکل سیاست کا انٹرسٹ بھی رکھتے ہیں اور ان کی اپروچ میں بھی ہیں۔ کہ آج میں لاہور بیٹھا ہوں، 8 دن اگر میرا اجلاس ہے تو وہاں جو لوگ ہیں ان کو مشکلات ہے، وہ اپنے کونسلر کے پاس اپنے محلے میں چلے جائیں گے۔ جب کونسلر بنتا ہے تو ہر محلے سے ایک کونسلر ہوتا ہے، اور یونین کونسل پہ ایک بندہ بیٹھا، چیئرمین بیٹھا ہے، تو یہ پھر ان کے پاس پاور ہوتی ہے۔ تو پھر اور بہت، جب یہ ناظم دور تھا اس ٹائم تو بڑے پاور تھے ناظم کے پاس اور اختیارات جیسے، تو لوگوں کو بڑی آسانیاں تھیں۔ اب پچھلی دفعہ مگر بنی بھی صحیح، بلدیاتی الیکشن پنجاب میں ہوئے بھی صحیح، وہ بھی بے سود تھے، بے اختیار تھے۔ یہ تو آپ حکومت کے اتحادی ہیں، پیپلز پارٹی کوئی پریشر نہیں ڈال رہی کہ کروائیں بلدیاتی انتخاب؟ پیپلز پارٹی بالکل، جو پیپلز پارٹی کا جو منوانا ہوتا ہے وہ منوا لیتے ہیں۔ نہیں، ہم اپنے لیے کچھ بھی نہیں منوایا، نہ ہماری کوئی لیڈرشپ نے، ہمیشہ ہم نے عوام کے فیصلے کیے ہیں۔ ہماری جب بھی کوئی میٹنگ ہوئی ہے بلدیات کے اوپر ہوئی ہے، ہم اسی حق میں ہیں کہ اس کے جلد بلدیاتی الیکشن کرائے جائیں، تاکہ ہم جو ہے وہ عوام تک ڈائریکٹ ان کو اپنے پاور دیے جائیں۔ یہ شکایات بھی ہے عوام کی کہ ایم پی ایز یا ایم این ایز تو ان تک رسائی نہیں ہوتی، ظاہر ہے ان کی گلی سے یا محلے سے کوئی کونسلر ہوگا، چیئرمین ہوگا تو وہ آسانی سے پکڑ سکیں گے۔ ظاہر ایم پی ایم این اے کا ایک بندہ ہے، پورے 4 لاکھ کی اگر آبادی ہے تو ایک بندہ ہے۔ جب آپ بنائیں گے تو 15 بندے یو سی چیئرمین بن جائیں گے، وائس چیئرمین بن جائیں گے، کونسلر بن جائیں گے، کتنے لوگ بن جائیں گے۔ تو ہماری پارٹی کی بالکل کلیئر وہ ہے کہ ہمیں پنجاب میں بلدیاتی الیکشن ہو، چاہے ہم اکثریت میں بھی نہیں ہیں، ہمارے جتنے بھی ایم پی ایز ممبر ہیں سب کی یہی خواہش ہے کہ پنجاب میں جلد بلدیاتی الیکشن ہو۔ اچھا، آپ کا تعلق کچے کے علاقے سے، وہاں بلدیاتی انتخابات کس طرح ہوتے ہیں؟ دیکھیں، مجھے آپ لوگوں نے میڈیا پہ ہر جگہ پہ لوگوں نے کچے کا وہ بنا دیا ہے۔ کل میں ایک آپ سے ایک کرتا ہوں، کل میں سوٹ پہن کے اسمبلی میں چلا گیا تو لوگوں نے مجھے کہا جی کچے کے لوگ آج پکے بنے ہوئے ہو۔ تو افسوس ہے کہ ہم کچے کے، یہ بات نہیں کہ میرا گھر بھی پکے پہ ہے، مگر ہم کچے والے تو صرف چھوٹی سی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں امن و امان چاہیے، ہمیں ڈیولپمنٹ چاہیے۔ کچے میں یہ نہیں ہے کہ کوئی ڈاکو الیکشن لڑتے ہیں، تو ایک علاقے کا، ہاں کچا کچھ ایریا ہے وہاں کوئی ڈاکو الیکشن نہیں کرتے، وہاں شریف لوگ الیکشن میں بھی حصہ لیتے ہیں اور لوگوں کی خدمت بھی کرتے ہیں اور وہ جذبہ بھی رکھتے ہیں۔ تو ہم اب بھی الیکشن ہوگا، ابھی بھی مجھے کچے سے ووٹ ملا ہے، باقی جماعتوں کو بھی ملتا ہے، مگر باقی جماعتیں وہ کچے پہ خاموش ہوتی ہیں یہاں خوشامد میں۔ میں تو سر فہرست ہوں اور میں ان کی آواز بن رہا ہوں۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ یہ جو کچے پہ نہیں بول رہے، کچے کے حالات پہ نہیں بول رہے، یہ اگلی دفعہ نہ بلدیاتی میں وہاں سے کامیاب ہوں گے نہ جنرل الیکشن میں ہوں گے۔ ہم تو دیکھتے ہیں آپ کی آواز جو پنجاب اسمبلی میں ہوتی ہے وہ بڑی یونیک ہوتی ہے، آپ آواز اٹھاتے ہیں، کچے کے لوگوں کے لیے بھی بات کرتے ہیں۔
تو اب جو آپ کو لگ رہا ہے کہ پنجاب میں کوئی سال 2 سال میں بلدیاتی انتخابات ہونے والے ہیں یا لیٹ ہو جائیں گے یا کروائیں گے ہی نہیں؟ حالات تو یہی لگ رہے ہیں، شاید ابھی کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ کمیٹی انہوں نے بنائی ہے، سفارشات تیار ہو رہی ہیں۔ سفارشات تیار ہو رہی ہیں، یہ تو پہلے بھی بنتی رہی ہیں، نگران سیٹ اپ میں بھی بنی ہیں، پی ٹی آئی کے دور میں بھی بنی ہیں، مگر الیکشن نہیں ہوئے۔ آگے بھی ہمیں نہیں لگ رہا، مگر یہ ایک کڑوا گھونٹ پینا چاہیے عوام کے لیے، اور عوام کی، ہم عوام سے کیے ہوئے بڑے وعدے کرتے ہیں، چاہے ہماری لیڈرشپیں ہوں کسی بھی جماعت کی ہوں، مگر ہمیں اس گراس روٹ پہ سوچنا چاہیے جہاں سے ہماری اس ساری ہمیں سپورٹ ملتی ہے۔ اگر ان کا ہم ڈائریکٹ نہیں فائدہ نہیں سوچتے، سوچیں گے ہاں ابھی آپ جو ہے جو بھی ڈیولپمنٹ فنڈ ہے، جو بھی بلدیات کے حصے کا باقی چیزوں کا ہے، وہ سارا ان کی مرضی سے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کی گورنمنٹ اس کے پاس، مگر وہ اپنی مرضی سے اپنی خاص لوگوں کو نوازیں گے اور عام لوگ رہ جائے گا۔ تو وہ ایک موضع جات پہ یونین کونسل لیول پہ تقسیم ہوگا اور برابری کی بنیاد پہ تقسیم ہوگا۔ جتنا ہر یونین کونسل کو آبادی کے حساب سے ملے گا تو اس سے بہتر تقسیم ہو نہیں سکتی اگر یہ الیکشن ہو جاتے ہیں تو۔ ہم جیتیں یا ہاریں، مگر عوام لوگوں کو اس کا سکھ کا سانس ملے گا۔ ظاہر ہے عوام کو فائدہ ہوگا تو ہی آپ ووٹ بھی اسی بنیاد پہ لیتے ہیں کہ عوام کو ریلیف دیا جائے گا۔ اگر ان کو ریلیف نہیں ملتا تو ظاہر سی بات ہے وہ تو شکایت کریں گی اور کر بھی رہے ہیں۔ تو مطالبہ کیا کرنا چاہیں گے؟ کس سے کریں گے؟ زرداری صاحب سے کریں گے کہ شہباز شریف صاحب سے کریں گے یا مریم نواز صاحبہ سے؟ نہیں، میں دونوں جماعتوں کی لیڈرشپ کا احترام کرتا ہوں، اپنی لیڈرشپ تو میری جان ہے، مگر دوسری کی بھی میں احترام کرتا ہوں۔ میں ان سے بھی یہی ایک ریکویسٹ ہوگی، بالکل ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ پچھلی گورنمنٹ جو تھی پی ٹی آئی کی، وہ بھی اسی خوف میں تھی کہ ہم الیکشن نہیں جی، ہم اسمبلی میں حال ان کا دیکھ رہے تھے، ہم پوچھتے تھے تو وہ کہتے تھے جی الیکشن ہم جیت نہیں سکتے تو اس لیے ہم نہیں کروا رہے۔ اب ہماری جماعت میں بھی اگر یہی سوچ رکھیں گے تو پھر الیکشن تو ہوں گے نہیں، پھر عوام کا رد عمل آ سکتا ہے، وہ جو نہیں کرائے گا وہ ان کے خلاف آ سکتا ہے، تو ہمارے خلاف بھی آ سکتا ہے۔ ہمیں عوام کا سوچنا چاہیے، اور ایسا ہو سکتا ہے ہمارے لیے بہتر یہ ہو اگر ہم عوام کے لیے فیصلہ کریں، اور عوام کی جو جھکاؤ ہے وہ اسی جماعت کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔ ممتاز چانگ صاحب کی گفتگو آپ سن رہے تھے، انہوں نے بھی مطالبہ کیا کہ بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ ہونے چاہیے، چونکہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہی ہم نے ووٹ لیے ہیں اور عوام کو ریلیف دینا ہی ہمارا حق ہے۔ پروگرام کے لیے آج تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ رب رکھ۔